میرے پیارے بچوں، بہنوں، بھائیوں، سب کو میرا سلام ہے، بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے، اطمینان سے اور محبتوں میں رکھے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ دعا ہر وقت ہونی چاہیے۔ تو بچوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے زبان ہماری تر رہنی چاہیے ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب میں فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگتے جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میرے بندوں کا دھیان میری ہی طرف رہے، کسی اور طرف نہ جائے۔ بس یہ اللہ کا منشا ہے۔ مانگو تو مجھ سے مانگو، کہو تو مجھ سے کہو، دعا کرو تو مجھ سے کرو، فریاد کرو تو مجھ سے کرو، کوئی دکھ درد بیان کرنا ہے تو مجھ سے کرو، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ اللہ کا منشا ہے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنی تکلیف کسی دوسرے بندے کو بیان کرو، کیونکہ کوئی بھی نہ کسی کو غم دے سکتا، نہ خوشی، نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کو کر سکتا، سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں یہ جو سب آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے گناہوں کا یہ ہوتا ہے بدلہ، اور اللہ رحیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ صرف دیکھتا ہے کہ آپ دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر ہم صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتے ہیں تو پھر وہ تکلیف بھی دور کرنے والا وہی ہے، وہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم واویلا کریں گے، ناشکری کے الفاظ بولیں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم ہی رہ گئے تھے، ہاں آزمائشوں کے لیے ہمارے ساتھ ہی ایسی باتیں پھر کفر میں شامل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ علیم ہے، دلوں سے بھیج جانے والا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا ہے، کس طرح ہمیں رہنا ہے۔ ایک ماں کا سہارا تو میں اتنا سخت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماں مارتی ہے بچہ پھر ماں کو ہی چمٹتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ماں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مارتی بھی ہے پھر کسی کو چمٹتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے یا مشکل آ جائے، بیماری کی صورت میں، مقدمے کی صورت میں، یا کاروبار میں کمی کی صورت میں، یا غریبی کی صورت میں، یا کسی بھی طرح کوئی تکلیف آ جائے تو اسی سے معافی مانگو، استغفار کرو، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ ہر وقت اس کا شکر اور صبر سے کام لیتا ہے، وہ اس کی نسلوں کو پھر کھلاتا پلاتا ہے، نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بندے نے لیکن میرا دامن نہیں چھوڑا، مجھے ہی کہہ رہا ہے، میرے ہی در پہ جھک رہا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ تو کوئی بھی ہو، کوئی بھی غم ہو، کوئی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، بس اللہ تو ہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، بس اپنے اللہ کو جب وہ اسی بات سے خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر دیکھنے کی یا کسی سے بات کرنے کی۔ بس اسی کی طرف دیکھو، اسی کی طرف دیکھو، اسی کی طرف، وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ کسی بندے سے کبھی دکھ بیان نہ کریں، کوئی تکلیف نہ کچھ مانگیں کسی اللہ کے سوا، بس اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے دل کو اطمینان ہونا چاہیے، محنت کرتے جائیں اور تقویٰ اللہ پہ رکھیں۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، انجام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محنت سے کسی کو پیسہ نہیں ملتا، محنت سے کسی کو عزت نہیں ملتی، عزت وہی چاہے تو وہی من تشاء وتذل من، وہی چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اسی کا دامن اور
ذکر میں ہر وقت رہنا چاہیے، ذکر میں ہر وقت رہنا چاہیے، ذکر قبر میں کام آئے گا اور کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ یہ حضور کے لیے دعا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنے جفر ڈالے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، غاروں میں روئے ہیں، کہاں کہاں نہیں، اللہ کے پاس گئے تب بھی میری امت ان کو اتنا، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم ان کے سنتوں کو زندہ کریں اور ان پہ درود بھیجیں۔ درود ان کے لیے دعا ہے بس، اور جب ان کو ہم دعا دیں گے تو وہ تو سخی ڈاٹا ہے، سخی ڈاٹا ہے، وہ کبھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ جو اس دعا کے بدلے میں جو وہ ہمیں دعا دیں گے اس کا کوئی حساب کتاب ہے وہ بھی نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے حضور پاک روح و رحیم پر درود بھیجیں۔ ہم سب، مجھے بھی ہدایت دے اللہ، اور سب کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتی ہوں، پھر سب کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ یہاں کوئی بھی پورا سارا نہیں ہے، سبھی انسان ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، بس پورا تو اسی کا نام ہے۔ سب صفتیں تو اسی کے پاس ہیں، یا اس نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، یا پھر جس کو وہ چاہے تو اپنے رحمت کے گھیرے میں لے لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمیں بس شکر اور حمد کا سبق دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ شکر کرو اور میری تعریف کرو اور میرا شکر کرو۔ پھر وہ راضی ہو جائے، جب وہ راضی ہو جائے، جب وہ ساتھ ہو جائے تو پھر کسی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن میں یہی اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ ہر چیز کے میرے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے جو کسی اور سے مانگو، میرے پاس سب کچھ تو ہے، میرے پاس ہے۔ تو ہمیں بس یہی توکل علی اللہ، لیکن محنت نہیں چھوڑنی، محنت کرنی ہے، اور پھر جو انجام ہے، جو رزلٹ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ میرے لیے اتنی طاقت تھی، وہ تو میں نے کر دیا، اب آگے تو مہربانی کرنا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ کرے، آمین، اللہم آمین۔